بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں مستور یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی، چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارک میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امی اپنے پروردگار کے حکم سے عمر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ اس صورت مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیات طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ اس کے حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کی شان و نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ اکرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کے بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہے۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ابن پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی و آخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس صورت مبارک میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور متعدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے،
شب قدر کے بعد آنے والی صبح کی سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادات میں گزارے۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہ میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بدنصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیٹ چڑھتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے گا اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جم غفیرہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعا مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے اور راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے، اور اپنے اہل و عیال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بھی زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گنہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، اور جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اسے عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مال و مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا،
کہ ہم اس کو بخش دیں۔ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دیں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصلی عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مال و مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوقت کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ ایک جامعہ دعا ہے جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ بعض صوفیاء کرام کا تو یہ فرمان ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان میں یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنے چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔